الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم صدق اللہ العظیم۔ محبت سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الواقعہ کے تیسرے اور آخری رکوع کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، فلا اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں، فلا اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں، پس میں قسم ارشاد فرماتا ہوں، بمواقع النجوم، ستاروں کی منازل اور ستاروں کے مدارج کی۔ مواقع النجوم، مواقع النجوم کا مطلب یہ ہے کہ جو ستاروں کے مدار کا مختلف حصہ ہے، بے شمار بے حساب ستارے ہیں جن کی تعداد کا سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں ہے۔ علم فلکیات میں اس حد تک ترقی کے باوجود سائنس یہ کہتی ہے، علم الفلکیات کی سائنس یہ کہتی ہے کہ کائنات سماوی کے 100ویں حصے کو بھی ابھی ہم معلوم نہیں کر سکے۔ کائنات کے 100 حصے کیے جائیں تو ہماری دانش کے مطابق اس کے 100ویں حصے کو بھی ہم معلوم نہیں کر سکے۔ حالانکہ طاقتور دوربینیں ایجاد ہو چکی ہیں، الیکٹرانک دوربینیں ایجاد ہو چکی ہیں، اس کے باوجود فلکیات اور اجرام سماوی کی کائنات کا 100واں حصہ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ یہ صرف ایک کہکشاں ہے، ایک سورج جس کے ارد گرد سارے ستارے سیارے ہیں، اس کو کہکشاں کہتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے علاوہ کئی کہکشائیں موجود ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم قسم کھاتے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں مواقع النجوم کی، ستاروں کے منازل کی، ستاروں کے مدارج کی میں قسم کھاتا ہوں۔ مدارج کا مطلب یہ ہے کہ جب مثلا چاند زمین کے ارد گرد چکر لگاتا ہے تو یہ جو چکر کاٹتا ہے، جس راستے سے چکر کاٹتا ہے، اس کو عربی زبان میں مدرج کہتے ہیں۔ چاند اپنی ایک مخصوص مدارج میں چکر کاٹتا ہے، اس سے ایک بال برابر بھی دائیں اور بائیں نہیں ہوتا۔ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی شان ہے کہ جب سے اللہ رب العزت نے چاند کو پیدا کیا ہے، وہ سورج کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، چکر کاٹ رہا ہے، کبھی ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آیا۔ جو اس کے لیے مرحلہ، جو اس کے لیے مدرج، جو اس کے لیے مدار مقرر ہے، اپنے مدار ہی میں چکر کاٹتا ہے، نہ کبھی رکا ہے، نہ کبھی دائیں سے بائیں ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک چاند کی بات ہے۔ اسی طرح سورج بھی ایک مدار میں ہے، باقی ہر ستارہ اپنے اپنے مدار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے ستاروں کے اپنے اپنے طے شدہ سفر میں سفر کرنے کی، قسم ہے ان ستاروں کے مدارج کی، ان کے منازل کی۔ اللہ رب العزت جب بھی کسی شے کی قسم ارشاد فرمائیں، قرآن پاک میں کئی آیات میں قسمیں ارشاد ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی کائنات کے اس حصے میں دعوت غور و فکر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے کسی اور برہان اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی دلیل، اللہ سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اگر قسم کھاتے ہیں تو سامنے والے کو ہماری ذات پر یقین نہیں ہوتا، ہماری بات پر بھروسہ نہیں ہوتا، تو ہم اللہ کی قسم کھا کر اس کو یقین دلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قسمیں ارشاد فرمائیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات منوانے یا اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے
کسی خارجی دلیل کی ضرورت ہو۔ اللہ سے بڑھ کر حق کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنی قسمیں ارشاد فرمائی ہیں، جس چیز کی قسم ہے اس کی طرف دعوت غور و فکر ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت اپنی اس مخلوق، اپنی اس خلق سے اپنی قدرت یاد دلانا چاہتے ہیں، اپنی قدرت کو باور کرانا چاہتے ہیں۔ تو یوں ہی مواقع النجوم کی قسم ہے، فلا اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں مواقع النجوم کی، یعنی ستاروں کے اپنے اپنے مدار میں چکر لگانے کی قسم کھاتا ہوں۔ غور تو کرو، بے حساب بے شمار ستارے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنے مدار سے دائیں بائیں نہیں ہوتا، کوئی بھی اپنے مدار میں سست نہیں ہوتا، کوئی بھی اپنے مدار میں غافل نہیں ہوتا۔ جس کے لیے جو راستہ مقرر کیا ہے بس اسی راستے پر چلتا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مداروں کی اور ان کے منازل کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اے قرآن سننے والو اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اے قرآن سننے والو لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھو تو یہ کوئی چھوٹی قسم نہیں ہے، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ ہم نے اپنی کائنات اور اپنی کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کی قسم کھائی ہے۔ ہم نے کائنات کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کی قسم بھی ارشاد فرمائی، والشمس وضحاها، سورۃ الشمس میں سورج کی قسم، اور قسم اس وقت کی کہ جب وہ خوب روشن ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی چاند کی بھی قسم ارشاد ہوئی ہے۔ تو جیسا کہ سورج اللہ کی بڑی نشانی ہے، چاند اللہ کی بڑی نشانی ہے، ایسے ہی ستاروں کا اپنے اپنے منازل اور مدار میں سفر کرنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس لیے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ اس کو چھوٹی قسم نہ سمجھنا، ہم نے بہت بڑی قسم ارشاد فرما دی ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ قسم کیوں کھائی اور قسم ارشاد کیوں فرمائی؟ اتنی بڑی قسم ارشاد فرمائی اور پھر توجہ بھی دلا دی کہ ہم نے بہت بڑی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ آگے جس بات کو ذکر کیا ہے وہ اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، انہ لقرآن کریم، قسم اس بات پر ہے کہ یہ قرآن بڑی عزت والا ہے۔ تم نے قرآن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن اپنے رب کے ہاں بڑی عزتوں والا ہے۔ یہ کتاب اللہ کا کلام قرآن مجید، اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت معزز ہے، بہت محترم ہے۔ کہ اس سے پہلے بھی انبیاء پر کتابیں اترتی رہیں، مگر اس کی حفاظت اللہ پاک نے اس طرح نہیں فرمائی جس طرح اس قرآن کی حفاظت فرمائی ہے۔ چونکہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری انہی امتوں کے سپرد تھی، جبکہ قرآن کی شان یہ ہے جو نبی آخر الزماں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، او کما قال اللہ تعالیٰ، کہ ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کریم ارشاد فرمایا، انہ لقرآن کریم، بلا شبہ یہ قرآن بڑی عزتوں والا ہے۔ اپنے رب کے ہاں اس قرآن کی بڑی عزت ہے، یہ معزز ہے۔ قرآن کو کریم کیوں کہا گیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کریم رب کی جانب سے معزز والے کریم فرشتوں کی نگہبانی میں اور ان کی حفاظت میں اللہ کے کریم رسول پر اترا ہے۔ کریم لنزولہ من عند کریم بواسطۃ الکرام الی اکرم الخلق، یعنی یہ رب کریم کی طرف سے اترا ہے، اس رب کی طرف سے جس کی شان یہ ہے کہ وہ کریم ہے، معزز ہے۔ بواسطۃ الکرام، ایسے فرشتوں کے ذریعے، ایسے فرشتے کے ذریعے جو اللہ کے ہاں بڑے معزز ہیں۔ وہ کون سے فرشتے ہیں جو قرآن لے کر اترتے رہے؟ سیدنا جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر نبی کی طرف
وحی لے جانے والے اور اللہ کا کلام لے جانے والے یہی معزز ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں۔ کہ قرآن کریم اس لیے ہے کہ اس کو اتارنے والا بھی کریم ہے اور لے کر آنے والے فرشتے سیدنا جبریل امی وہ بھی مکرم ہیں، معزز ہیں، الی اکرم الخلق، اور اترا بھی اس شخصیت پر ہے، قرآن اترا بھی اس شخصیت پر ہے کہ جن کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ساری مخلوق پر فضیلت اور برتری بخشی ہے۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ شان ہے قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بھرپور قسم ارشاد فرما کر اور پھر یہ واضح فرما کر کہ ہم نے بہت بڑی قسم ارشاد فرمائی ہے، ارشاد فرمائے کہ انہ لقرآن کریم، یقیناً قرآن بڑی عزتوں والا ہے، فی کتاب مکنون، یہ ایک کتاب میں ہے جو محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ پر اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، لہذا قرآن کبھی نہیں مٹے گا۔ یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں بین الدفتین، جیسا کہ سمجھ لیجئے قرآن کی تفسیر ہے، تو جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ عکس ہے اس قرآن کا جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ قرب قیامت میں قرآن کے حروف اٹھا لیے جائیں گے، صفحات پر جو قرآن لکھا ہے یہ صفحات خالی ہو جائیں گے، کورے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو اٹھا لے گا، سینوں سے اٹھ جائے گا۔ قیامت کے بالکل قریب یہ ہوگا کہ نہ جس کو قرآن یاد ہوگا اس کو بھول جائے گا، اور جب قرآن کھولا جائے گا تو سوائے سفید اوراق کے، سفید صفحات کے کچھ بھی نہیں ملے گا، مگر قرآن نہیں مٹے گا۔ کون سا قرآن؟ جو اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں محفوظ ہے، وہ اصل قرآن ہے، یہ تو اس کا عکس ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فی کتاب مکنون، وہ عظمتوں والا قرآن ایک کتاب میں ہے جو محفوظ ہے، وہ کتاب لوح محفوظ کہلاتی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوا کرتے مگر وہی جو پاک لوگ ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوا کرتے مگر وہی چھوتے ہیں جو پاک لوگ ہیں۔ یہاں پر لا یہ جو نفی کا ہے یہ بمعنی نہی ہے، وہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ قرآن کو جب چھو تو پاک حالت میں چھو، اگر تم پاکی اور طہارت میں نہ ہو تو قرآن کو نہ چھوؤ۔ چھونے کی بات ہے، پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ شرعی مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ جب انسان بے وضوئی کی حالت میں ہو، اس پر غسل فرض نہ ہو مگر بے وضو ہو، بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن پاک کو نہیں چھوا جا سکتا مگر زبانی کلامی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کچھ صورتیں یاد ہیں تو وہ زبانی کلامی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ثواب ہے، اچھی بات ہے کہ زبان پر اللہ کا کلام ہو۔ قرآن کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضو کو ضروری قرار نہیں دیا ہے، لہذا بے وضو ہوں تو بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں زبان سے مگر چھو نہیں سکتے۔ ہاں چھونا ضروری ہے، اور کوئی طریقہ استعمال کرنا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ کسی کپڑے سے چھوئیں، قرآن کے ورق کو ہاتھ نہ لگے، قرآن کے صفحے کو ہاتھ نہ لگے، کوئی صاف ستھرا کپڑا ہو تو اس کے ساتھ چھو سکتے ہیں۔ ہاں چھوٹے بچوں کے لیے شرعی حکم نہیں ہے چونکہ وہ مکلف نہیں ہیں، اور عام طور پر مدارس میں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، اگر ان کے لیے بھی وضو ضروری قرار دے دیا جائے تو ایک مشقت ہو جائے گی، قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا۔ اور ویسے ہی بچے جو نابالغ ہیں وہ مکلف نہیں ہیں شرعی احکامات کے، لہذا اگر وہ بے وضو ہیں تو وہ قرآن کو چھو سکتے ہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ چھو بھی سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ ہمارے ہاں مدرسوں میں رواج ہے کہ بچوں کو وضو کی تاکید کی جاتی ہے تاکہ ان کی ایک اچھی عادت ہو جائے۔ اور واضح رہے کہ جس پر غسل فرض ہو، یا وہ خاتون جو مینسس کے دورانی سے گزر رہی ہو، یا پھر بچے کی ولادت کے بعد بلیڈنگ کا سلسلہ ہو جس کو نفاس کہا جاتا ہے، ان حالتوں میں قرآن پاک کو چھونا تو درکنار، قرآن پاک کو زبانی پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ غسل فرض ہو چکا ہو، یا خواتین کے ساتھ ایام کا سلسلہ شروع ہو چکا ہو،
یا بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ کا سلسلہ ہو تو ان حالتوں میں قرآن پاک کو پڑھا بھی نہیں جا سکتا۔ تو لا یمسہ الا المطہرون کا ایک معنی تو یہ ہے کہ لا نفی بمعنی نہج ہے، لا یمسہ اس کو نہیں چھوا کرتے الا المطہرون مگر وہی جو پاک لوگ ہیں، یعنی پاک لوگوں کو ہی اس کو چھونا چاہیے اور یہی حکم ہے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، لا بمعنی نفی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی شان بیان فرمائی ہے کہ قرآن کی شان یہ ہے کہ اس کے معانی تک، قرآن پاک کے معانی کی حقیقت تک، قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال ہونے کے لیے وہی لوگ مقرر کر دیے گئے ہیں جن کا ظاہر و باطن پاک ہو۔ اگر قرآن کی برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو صرف ظاہری زیب و زینت کافی نہیں ہے، اپنے ظاہری جسم کو پاک کر لینا کافی نہیں ہے۔ اگر اس کے معنی کی حقیقت جاننا چاہتے ہو، قرآن پاک کے نور سے اپنے سینوں کو منور کرنا چاہتے ہو، اس اللہ کے پاک کلام کی رحمتوں و برکتوں سے اپنے ظاہر اور باطن کو مالا مال کرنا چاہتے ہو، الا المطہرون، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اپنا ظاہر و باطن بھی پاک کر لو۔ ظاہر یوں پاک کر لو کہ اچھے اخلاق اپناؤ، اچھی عادتیں اپناؤ، شریعت پر عمل کرو، گناہوں سے بچو، اور اپنا باطن اس طرح پاک کرو کہ باطن سے ریا، دکھلاوا، ہر قسم کی علائشیں دل سے صاف کر دو۔ پھر جب قرآن پڑھو گے تو قرآن کا ایک لفظ پڑھو گے تو اس کا نور تمہارے دل میں اترے گا۔ قرآن پاک کی برکت اور اثر انگیزی چاہتے ہو، سینے میں قرآن پاک اتارنا چاہتے ہو تو پھر ظاہر بھی پاک کرو، باطن بھی پاک کرو۔ ظاہر پاک کرو کہ ظاہری گناہوں کو چھوڑ دو، اور باطن پاک کرو کہ اپنے سینوں کو صاف کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب حبشہ پہنچے تھے اور انہوں نے قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کی تھیں نجاشی بادشاہ کے سامنے، حبشہ کے بادشاہ کے سامنے، وہ اچھا شخص تھا، اگرچہ عیسائی مذہب رکھتا تھا مگر اچھا شخص تھا، عیسائیوں کی بدعقیدگی سے دور تھا۔ غالباً حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کی آیت تلاوت کی تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، بے اختیار آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، 7ویں سپارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو قرآن میں بیان کر دیا جو شاہ حبشہ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا تھا اور وہ اور اس کے حواریین رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو 7ویں سپارے کی پہلی آیت میں بیان کر دیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا، جب سن رہے تھے وہ، ما انزل الی الرسول، اس کلام کو جو رسول پر اترا ہے، ترى اعینہم، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی رمجم بارش ہو رہی تھی، حالانکہ پہلی بار قرآن کو سنا تھا اور اس قدر اثر تھا، ان کا ظاہر اور باطن پاک تھا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ کئی بار قرآن سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں اور بڑے عمدہ قراء سے سنتے ہیں، اچھی آواز والوں سے سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل اسی طرح سخت ہیں اور ہمارے دلوں پر قرآن اثر نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن پاک نہیں ہے۔ کاش کہ ہمارا ظاہر و باطن پاک ہو جائے تو قرآن پاک کی صحیح معنوں میں برکتیں ہم سب حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے محبت اور اس کی شان کو سمجھ